آج پوچھا جائے تو یہ آپ نے کراچی کی رہنے والی ہیں, آپ نے بھی ایسی کئی آتی زدگی کے واقعات دیکھے ہیں, آگے دیکھی ہیں, فائر فائٹنگ دیکھی ہے, مقابلہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, سیاستدانوں کے بیانات آنے کا سلسلہ, مذمت کا سلسلہ, سب کچھ دیکھا ہے. آج آپ کی نظر میں کراچی کے رہنے والوں کے لیے اور ہم سب کے لیے کیا لرننگ ہونی چاہیے, ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں, یہی ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ کراچی سب سے زیادہ ریونیو دینے والا سٹی ہے. صحیح ہے, پاکستان کا پہیہ چلتا ہے تب جب کراچی چلتا ہے, ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے. لیکن کچھ ہمیشہ جب بھی آگ لگتی ہے کہا جاتا ہے تحقیقات ہوگی, تحقیقات ہوگی, لیکن ہم جب بھی دیکھتے ہیں سب سے جو مین فیکٹر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ایمرجنسی ایگزٹ کا نہ ہونا. یہاں پر 17 انٹرنس اور ایگزٹ گیٹس موجود ہیں, لیکن ان میں ایک بھی فائر ایگزٹ نہ ہونا کلا یہ سوچنے کی بات ہے. اگر فائر ایگزٹ ہوتا, ایک بھی ہوتا, تو آپ سمجھتے ہیں جہاں پر 50 مسنگ پرسن ہے وہاں 10 ہو سکتے تھے, چلے 40 نہیں 30 تو نکل ہی سکتے, بچائی جا سکتی تھی. بڑے نقصان سے چھوٹا نقصان بہتر ہوتا ہے, کچھ تو بچت ہو جاتی نا ہماری. کہتے ہیں مال چلے اللہ کی امانت ہے, زندہ رہے بندہ مال بن جاتا ہے, لیکن زندہ رہے تو نا. اب جس طرح سے جس حالت میں لاشیں نکل رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں جو لواحقین 3 دن سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, نہ انہیں پانی کا ہوش نہ کھانے کا ہوش, آپ سمجھتے ہیں وہ ایسی حالت میں اپنے بھائی بہن ماں باپ کو دیکھ سکتے ہیں. ایک ایسی بھی فیملی ہے جن کے گھر پہ اگلے مہینے شادی تھی, وہ آئے تھے یہاں شاپنگ کرنے, 3 خواتین تھی, 2 مرد حضرات تھے, ایک بچہ تھا ان کے ساتھ, وہ بھی یہاں لاپتہ ہے. اب آپ بتائیں اگلے مہینے شادی اور وہ گھر ماتم میں تبدیل ہو گیا. کیا سوچتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہاں عمارت مخدوش قرار دے دی گئی ہے. کیوں؟ ہم دیکھ رہے ہیں پیچھے کا حصہ منہدم ہو گیا, آگے کا سائڈ ہمارے دیکھا دیکھیے ہمارے سامنے ہم نے دیکھا وہ جو ہے زمین بوس ہو گیا, مڈل پارٹ وہ پورا گر چکا ہے, اور یہ پارٹ بھی گرنے والا ہے. اگر آپ دیکھیں آدھا تو گر چکا ہے, آدھا گر چکا ہے, یہ ٹیڑھی ہو گئی, آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیڑھی, یہ گرے گا وہ ٹیڑھا پارٹ ہے. یہ گر تقریباً یہ کسی بھی وقت گر چکا ہے. اب جو ریسکیو اہلکار اندر موجود ہے سوچے اللہ نہ کرے اگر یہ گر جائے تو وہ ریسکیو اہلکار بھی شہید ہی ہو. یہ ریسکیو آپریشن کیسا تھا زمزم؟ دیکھیں ریسکیو آپریشن تو شروع ہی آج ہوا ہے, رات دیکھیں لیٹ نائٹ ہوا ہے. وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ ایک فائر فائٹر تھا, اس نے بڑی ہمت جٹائی, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اچھا آپ کو اگر یاد ہو ثانیہ بلدیہ, اس میں ایک سین یہ ہوا تھا کہ اس طرح کی گریس لگی ہوئی, وہ ہاتھ باہر نکال کے مدد کے لیے پکار رہے تھے اور وہ جل رہے تھے. وہ مجھے سانحہ یاد آ گیا جب میں نے یہاں گریس دیکھی, لوگ یہاں سے بھی پکار رہے تھے پتہ مدد کے لیے. تو کراچی کی ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی تھی, جو بلڈنگ میں آگ لگی تھی اور لڑکے نے چھلانگ لگائی تھی کھڑکی سے, چھلانگ لگائی تھی. ایگزیکٹلی یہاں پر جب میں نے دیکھا کہ کوئی آواز پکار رہا تھا, چیخ رہا تھا کہ مجھے بچا لیا جائے, تو ایک فائر فائٹر تھا, وہ سیڑھی لگا کر اوپر اس نے چڑھنے کی کوشش کی, اس کی ہمت کو سلام. لیکن اچھا اس کی شادی ہوئے بھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا, 3 مہینے کی اس کی بچی تھی, وہ چڑھا, اس نے ہمت کی, اس نے گرل توڑنے کی کوشش کی, لیکن ہوا کیا, چونکہ عمارت جو ہے وہ کریکس پڑ چکے تھے, وہ ملبہ بھی گرا اور وہ سیڑھی سمیت گرا, ملبہ اس کے اوپر آ کے گرا, وہ موقع پر شہید ہو گیا. وہ فرقان اس کا نام تھا. بہت زیادہ مجھے اس لڑکے کا افسوس ہوا. اس کے بعد ریسکیو آپریشن بند کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کیونکہ آگ بھی قابو تھی نا. جب تک آگ نہیں بجھے گی ریسکیو آپریشن کیسے چل سکتا ہے؟ آگ میں تو کوئی کودے گا. آگ بجھانے کے لیے جو کیمیکل یوز بھی, یہاں پیٹرو کیمیکل پروڈکٹس بہت سارے تھے, پلاسٹک کی یہ وہ چیزیں تھیں, تو کیمیکل وغیرہ پراپر یوز کیا ہے انہوں نے. آپ دیکھیں 13 لاکھ ملین گیلن پانی واٹر بورڈ کی جانب سے اس آگ کو بجھانے کے لیے دیا گیا ہے. لیکن اگر پیٹرو کیمیکل سے لگی ہوئی آگ ہوتی ہے, اس کو بجھانے کے لیے اس پانی کے اندر ایک کیمیکل ملانا پڑتا ہے تاکہ وہ بھی تھا, وہ بھی اس میں شامل تھا. لیکن عنصر یہ ہے کہ یہاں پر جو شاپ تھی اس میں ایک تو پرفیومز کی دکان تھی, اوبویسلی اس میں الکوہل یوز ہوتا ہے جو آگ بھڑکاتا ہے, بجھاتا نہیں ہے. پانی ڈالو گے مزید بھڑکے گا. سارے پلاسٹک آپ کی جو الیکٹرک جو کارز ہوتی ہیں بچوں کی, اور وہ جو موٹر بائکس ہوتی ہے اس میں لیتھیم بیٹری کا استعمال ہوتا ہے, وہ بھی آپ کو پتا ہے وہ بلاسٹ کرتی ہے. صحیح, ساری ایسی چیزیں تھی جو کہ آپ کو پکڑتی ہیں. اور آپ کو پتا ہے پھر یہاں پر ہم نے دیکھا 200 سے زائد ایمبولینس تھی,
60 के करीब फायर फाइटर्स थे। और जमजम ये जो तमाशबीन वाला कल्चर है, थोड़ा इसके ऊपर भी बात कर दें। आपने माशाल्लाह इतना देखा है। हमने तो यकीन करें, हमने कानों को हाथ लगाया जब हमने देखा रेस्क्यू वाले हाथ जोड़ रहे थे, फायर फाइटर्स हाथ जोड़ रहे थे, रेंजर्स एहलकार हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई पीछे हटो। यहाँ पर ऑपरेशन में खलल पैदा हो रहा था। क्यों? क्योंकि हर बंदा आ रहा है, मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। भाई मैंने पूछा, भाई आपका कोई अंदर है तो बताएं, हम मदद कर देंगे। नहीं हम तो वीडियो बनाने आए। भाई वीडियो बनाने से क्या मिल जाएगा? अंदर किसी का कोई बंदा मरा हुआ होगा, कोई इंतजार में है, किसी की राहें जो आगे राहें तक रही हैं, आगे अश्क पार है, भाई वो निकलने तो दो। तुम रेस्क्यू ऑपरेशन होने ही नहीं देते हो। आप पहले आगे जाते हो, रेस्क्यू को पीछे छोड़ देते हो, आप भागते हो। रेंजर्स डंडा लेकर आती है भगाने के लिए तो एकदम दौड़े लगाते हैं, कितने लड़के गिर जाते हैं, कितने जख्मी हो जाते हैं। खुदारा यार, घरों पे बैठो, टीवी देखो, फेसबुक देखो, सोशल मीडिया देखो, लेकिन स्पॉट पे अपने छोटे आ रहे कि बच्चा देखो आग जल रही है, छुट्टी का दिन है, त्योहार का, बड़ा पड़ा है यहाँ पर, भाई रखने की जगह नहीं है। क्यों आग जल रही है? बेटा देखो यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। मेरी बहन ने जो इस मसले का तरफ इशारा किया है, मैं समझता हूँ ये हमारी सोसाइटी का मिनहसल कौम एक इज्तिमाई मसला है। और हम जब तक रियलाइज नहीं करेंगे कि शायद हमारी एंटरटेनमेंट किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, तब तक हम बड़े नहीं होंगे, हम मैच्योर नहीं होंगे, हम समझेंगे नहीं, हम अपनी गलतियों से, जो गलतियां मेरे अकब में देख रहे हैं ना, गुल प्लाजा सेंटर, सीखेंगे नहीं। इसी तरह आगे लगती रहेंगी, इसी तरह लोगों का नुकसान होगा। हुकूमत अजाला कर देगी, बिल्डिंग को दोबारा रंग हो जाएगा, दुकानें खुल जाएंगी, काम शुरू हो जाएगा, लेकिन कौमें इस तरह आगे नहीं बढ़ती। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के 3 नामवर सहाफ़ी मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ कर रहा हूँ। मेरे साथ अब्बास नकवी साहब मौजूद हैं, आसिफ इकबाल साहब मौजूद हैं, खुर्शीद आलम साहब मौजूद हैं। ये वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने शायद अपने करियर में कई 100 नहीं हज़ारों आगे देखी हैं और हमेशा रिपोर्ट करते रहे हैं। और मैं इनके एक्सपीरियंस से सीखना चाहता हूँ और आप तक हकायक पहुँचाना चाहता हूँ। अब्बास नकवी साहब, पहला सवाल आपसे पूछूंगा, ये जो आपने आग देखी, जो आपने रेस्क्यू ऑपरेशन देखा, क्या हमने माजी से कोई सबक सीखा है या हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां हम 1947 में खड़े थे? जतोई साहब, माजी से हमने कोई सबक नहीं सीखा। हमने जो माजी में आग के वाक़यात कराची में देखे हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके का था। फायर ब्रिगेड के अमले का ताख़ीर से पहुंचना, ट्रैफिक में फंसना, पानी की कमी, पानी का ख़त्म हो जाना, अमले के ताउन नहीं करना, लोगों की परेशानी और लोगों की अमवात, यही सब कुछ नज़र आ रहा है। इस वक्त तक 28 लाशें रिकवर हो चुकी हैं इस गुल प्लाजा से, और आज के दिन में तकरीबन 14 लाशें मज़ीद रिकवर हुई हैं। इस वक्त जो रेस्क्यू का अमल जारी है, वो रेस्क्यू का इनिशियल जो स्टेज पे अगर कहा जा सकता है कि वो अमल फर्स्ट फ्लोर से शुरू हुआ है, और अब तक रेस्क्यू का अमला मेज़नाइन फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर काम नहीं कर सका, क्योंकि उस पूरे हिस्से में मलबा इतना ज़्यादा है और कहीं कहीं आग भी मौजूद है। इसलिए फर्स्ट फ्लोर के इस हिस्से पे जो मेरे अक़ब में नज़र आ रहा है आपको, उससे आज 14 लाशें मज़ीद रिकवर हुई हैं, जिन्हें पोटलियों की शक्ल में रेस्क्यू एहलकारों ने नीचे मुंतकिल किया है और उसके बाद अस्पताल पहुँचाई गई।